اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 10 نومبر 2020 ہے، یعنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی ڈیٹ ہے آج، تاکہ کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں جس دن وہ دیکھ رہا ہے وہ تاریخ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میرا میسیج ہے ثنا خان کو، ایکٹریس ثنا خان، جنہوں نے توبہ کی، جس کی والدہ کا نام سعیدہ ہے، جو ممبئی میں رہتی ہیں، جس کا ایک کلینک ہے فیس پا بائی ثنا خان چلاتی ہیں، جس کے پاس ان کے جو ورکر کام کرتے ہیں، شلپا نام بتایا انہوں نے اپنا، جس کو میں نے میسیجز دیے ہیں اور جس کے مادھیم سے آپ تک میسیج پہنچ گیا۔ اور ویسے بھی میں وہ شخصیت ہوں جس کا انتظار سارا جہاں کر رہا ہے، سارے 700 کروڑ، لہٰذا میں وہ اللہ کا خاص ہیرو ہوں، مسیحا مہدی مہادیو۔ تو آپ ذرا غور کریے، غور کرنے کے لیے بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں، رکیے، ٹھہریے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریے، سوچئے، خود اپنا ذہن لگائیے، خود تحقیق کریے۔ اس ویڈیو میں آپ کو خاص یہ بولوں گا، مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی میں نے میسیجز دیے ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب کو بھی، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے میسیجز، انجینئر مظفر ہے نا مرزا کو بھی میں نے میسیجز دیے ہیں، میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پرسنلی ملاقات کیا، گلے لگایا، ان کو میسیجز دیے ہیں، ان کی میری بات چیت ریکارڈڈ ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء دین کو، میں نے مولانا توصیف الرحمان کو بھی میسیجز دیے، میں نے سب کو دیے ہیں، لیکن یہ لوگ زن مرید ہو گئے ہیں۔ زن یعنی عورت کے مرید۔ ارے ایسا کیسا آپ غلط بول رہے ہیں، عورت کے مرید کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھو، ثنا خان نے جب توبہ کے ویڈیوز ڈالے تو ان لوگوں نے کھل کھل کر بیان کرنا شروع کر دیا، لیکن ان لوگوں کو میں کنٹینیوس بیان کر رہا ہوں، کنٹینیوس دعوت دے رہا ہوں تحقیق کی، آگے بڑھتے ہی نہیں، بولتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو اس کا نام ہو جائے گا، ارے ہم بولیں گے تو اس کا نام ہو جائے گا۔ ارے تم کون نام کرنے والو؟ نام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، میرا کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے، دین اسلام پر قائم ہیں، شرک سے پاک ہیں، ویری گڈ، اچھا ہے، لیکن کیا یہ اس دور میں میرا میسیج ملنے کے بعد، کیا اس نشانات کے بنا پر، آپ اپنے اعمال کے بنا پر، مسلمان ہونے کے ناطے، کیا آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ شریعت اسلام کیا کہتا ہے؟ آیات ہیں دو قسم کے، ایک تو محکم ہیں، یعنی کھلے کھلے احکامات ہیں، ایک احکام ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کا جو انکار کرا کافر۔ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخص ہے، تو اللہ کے رسول ہیں، یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے۔ خوشخبری اس بات کی کہ دیکھو پیشگویاں جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام دیے تھے پوری ہوئی، نہ کہ نئی خبریں۔ غور کریں، خبروں میں دو قسم کے ہیں، ایک تو فیوچر کی خبریں بتانا جو نبی کا کام ہے، اور پھر وہ اعلان کرنا کہ جو خبریں دی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، دیکھو قیامت آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ، میری بیعت کرو اور پورے جنت میں جاؤ۔ تو کھلے کھلے احکامات موجود ہیں، اور جو آیتیں تھے جو راز میں رکھی تھی، جسے متشابہات آیتیں کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو وہ آیتیں اللہ نے ظاہر کر دی، جس میں مسیح دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، دعوت من الارض کا ظاہر ہونا، آگ کا ظاہر ہونا، تین طرف زمین دھس جانے کا، سونامی ظاہر ہو جانا، یہ سارے نشان بھی ظاہر ہو گئے۔ اب صرف دھواں آنے والا ہے، سورہ دخان، دھواں 10 آیات کبریٰ میں سے، اور جس رسول کا ذکر سورہ دخان میں ہوا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، نہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دھواں آیات کبریٰ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ 10 نشانوں میں سے قیامت کی ہے، اور جو سیریز کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی ایک کے بعد ایک ہو جائیں گے، جیسے مالا ٹوٹتا ہے موتیوں کا۔ ہاں، تو پھر سورہ دخان ہے کہ نہیں قرآن میں؟ ہے۔ اس میں رسول کا ذکر ہے کہ نہیں جسے پاگل کہا جائے گا؟ ہے۔ اس میں مثال ہے کہ نہیں فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی؟ یعنی مسیح دجال جو آج کا فرعون مرزا غلام احمد قادری، اس کے خلیفہ، اور بنی اسرائیلیوں کو جو اس نے غلام بنایا ہے مثال؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جس رسول کا ذکر اس سورہ دخان میں آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، مگر لوگوں نے سمجھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے، کیونکہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اب ظاہر کی قرآن کی، مگر نبی نہیں کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟
بھائی نبی بولے تو ہونے والی باتیں دین کے متعلق جو امت کو ماننا ضروری ہے، قرب قیامت کی جو نشانیاں دی گئی، وہ ہونے والی باتیں جو اللہ کے نبی نے، نبی سے مراد خبریں دے دو فیوچر کی جو دین سے متعلق ہیں ہونے والی امت کو، نبی خبریں دے دو، یعنی نبی کے معنی ہیں خبریں دینے والا فیوچر کی اللہ سے پا کر۔ اب میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبریں دی ہوئی ہوں، میں خود ایک خبر ہوں دی ہوئی، یعنی نیوز ہوں جو پوری ہو گئی، تو میں نبی کہاں سے ہو گیا بھائی؟ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مطلب یہ کہ مسیح دجال آ گیا، ہاں ارے ابھی تو قیامت بہت دور ہے، نہیں اللہ کے نبی نے 1500 سال دیے تھے، 1500 سال خامری، دیکھ لو اٹھا کے حدیث شریف۔ ارے وہ غلط ہو سکتی ہے بھائی، نہیں نعوذ باللہ، بالکل صحیح ہے، کیونکہ مسیح دجال ظاہر ہو گیا، نشان یہ بتا رہا ہے کہ وقت ہو گیا، وقت یہ بتا رہا ہے کہ نشان ہو گیا، یعنی سین جو مسیح دجال کے دیے گئے تھے، دعوت المللرز کے دیے گئے تھے 2015 کے، اور مسیح کی ڈیٹ آف برتھ 24 مارچ 1973 کی، وہ پوری ہو گئی۔ مسیح کا پہلا ظہور 1991 میں مسیح دجال کے خلاف سفید مینارہ دمشق کے مشرقی علاقے میں قادیان پنجاب مسجد اقصی پہ ہو گیا، اور پھر دوسرا ظہور دوسری غیبت کے بعد 2012 میں 14 مئی کو ہو گیا، پھر اس کے تیسرے سال دعوت المنرز 2015 میں نکل گیا، پھر اس کے بعد 2019 میں آگ ظاہر ہو گئی حضر الموت کی جگہ، یعنی ڈیتھ ویلی کی دریا کی طرف سے، جو کہ یمن میں نہیں بلکہ وہ اس کی خواب کی تعبیر امریکہ میں نکلی، وہ پوری ہو گئی۔ کیلیفورنیا، لاس اینجلس، گواتیمالا، یہ سارے جو نشانات پورے نیچے آئے ہیں، امیزن رین فارسٹ پورا جو جلا ہے پورا علاقہ، جو کہ اب تک ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے ورلڈ میں، حالانکہ ہر سال لگتی ہے آگ، لیکن اس بار جو ہوئی ہے سب سے زیادہ۔ پھر یاجوج ماجوج جو ظاہر ہو گئے، یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے چائنیز، اور پھر اس کے پورے رشتہ دار جاپنیز، کورین، ساؤتھ کورین، ویتنامیز، یہ سارے لوگ، اس میں سے کئی لوگ اہل کتاب بن گئے، جیسے کہ ایمان میں داخل ہو گئے، جیسے کہ انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ نیپال، ہندوز بن گئے۔ تو پھر وقت ہو گیا، جی ہاں، تو ابھی وقت نہیں ہوا بولنے والے بے وقوف۔ تو دیکھیے میں جو یہ اس ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں، لوگ پھر کیوں نہیں مان لا رہے ہیں؟ ارے بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جو بن کے پیدا ہوا وہ آخری امتی ہے۔ ذرا میرا ڈسکرپشن پڑھنا نیچے، وہ حدیث بھی ڈال رہا ہوں میں ابو داؤد شریف کی، اور پھر اس کی میں کامنٹ میں بھی ڈالتا ہوں میری طرف سے، پڑھنا۔ وہ حدیث شریف یہ بیان کرتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہوں گے، ایک حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ جو مسیح دجال کا قتل کریں گے، پھر یہ حدیث بیان کرتی ہے ابو داؤد شریف کی میرا آخری امتی مسیح دجال کا قتل کرے گا۔ تو پتہ چلا یہ آخری امتی جو ہوگا وہ امت میں پیدا ہونے والا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر جو مسیح دجال کا قتل کرے گا، اور مسیح دجال کا قتل کرنے والا شخص جو حدیث میں آتا ہے سنیوں کے پاس، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور جو شیعوں کے پاس آتا ہے وہ مہدی علیہ السلام ہے، اور پھر سنیوں کے پاس آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام۔ تو عیسیٰ ابن مریم ہی جب مہدی علیہ السلام ہے، تو قرآن میں، پوری قرآن پاک میں مہدی لفظ 80% صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال کیا گیا۔ مہدی 80% لفظ، جس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں گود میں گہوارہ، نہیں، اس کے معنی یہ ہے ایک ایسی حالت جس میں بچہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کسی کے گائیڈنس میں ہوتا ہے، کسی کے پورے پالن ہاری میں ہوتا ہے، کسی کے ڈائریکشن میں ہوتا ہے، کسی کے تحت ہوتا ہے، کسی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ تو مہدی کے معنی وہاں پر بیان ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسا کنڈیشن، مہد لفظ 80% صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال ہوتا ہے پوری قرآن پاک۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، اور مہدی علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، میں پیدا ہو کے آ گیا، یعنی روح اللہ نازل ہوئی چوتھے مہینے میں۔ حدیث شریف ہے کہ روح اللہ تعالیٰ پھونکتا ہے چوتھے مہینے میں ماں کے پیٹ میں، جب بچہ
کے اندر جان تو ہوتی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، جان ہوتی ہے، نفس ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، سانس بھی چل رہی ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ روح جو آپریٹنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے، سسٹم سافٹ ویئر، آپریٹنگ سافٹ ویئر، ایکسٹرنل آپریٹنگ سافٹ ویئر، یعنی وہ جو پورے جسم کو چلاتی ہے، جو کہ جسم کے ساتھ اوپر رہتی ہے، جو چلا رہی ہے مجھے، ذرا غور کریں آپ، جو اپنے ذہن کے اندر جو اپنے پنجے گاڑ کر روح چلاتی ہے، وہ روح مجھے چلا رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ عیسیٰ ابن مریم میں آ گیا مہدی علیہ السلام بن کر، جو کہ لارڈ شیوا کل کی اوتار ہے اور ہندوستان میں آنا تھا۔ تو پھر اب علماء دین یہ بول رہے ہیں، جیسے طارق جمیل صاحب، مولانا مفتی طارق مفتی کیا نام ہے ان کا، طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، اور بہت سارے لوگ جو بھی ہیں، پورے ان کو میں نے اسلامک کورٹ چیلنج کیا ہے، یہ سب کو میں نے پروف دے دیا، اس کے باوجود بھی بول رہے نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم تو آسمان میں ہیں زندہ جسم کے ساتھ، ابھی اتریں گے اس سفید مینارہ کے پاس جب مسیح دجال وہاں ہوگا، ابھی کا وقت نہیں ہوا۔ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ مسیح دجال جو ہے ایک جانور ہے، وہ کہیں قید ہے جزیرے میں اور وہ چینوں سے بندھا ہوا ہے۔ اور تیسرے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، جیسے مولانا قادری صاحب ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، قادری صاحب۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا بولوں بھائی، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا رول تو مجھے کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی حکمت سے خالی ہونے کا آپ لوگوں نے ثبوت دے دیا ہے۔ اگر آپ واقعی ایمان والے مضبوط ہوتے تو یہ بولتے بھائی عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا، اب عیسیٰ ابن مریم کا آنا روحانی ہو سکتا ہے مہدی علیہ السلام بن کر، یا پھر اللہ ظاہر کرے گا، اور پھر مسیح دجال ایک مسلمان شخص میں پیدا ہوگا جو کہ امتی بن کر پیدا ہوگا اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ساری دنیا میں وہ اور اس کے خلیفہ چھا جائیں گے، جو مرزا غلام احمد خادم اس کی جماعت احمدیہ ہے۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، تو میں اب آپ لوگوں کو کیا بولوں بھائی، جھوٹے نمبر 1۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک کہ آپ کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، کیونکہ یہ آیات کبریٰ تھے اور آیات ظاہر ہونے والے تھے، لیکن جب میں نے ثبوت دے دیے، میری ویب سائٹ masayya007.com پہ ڈالا، آپ لوگوں کے کئی لوگوں نے اسے ہیک کیا، ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، خیر پھر ڈال رہا ہوں انشاءاللہ، ثبوت دے دینے کے باوجود پھر بولتے ہیں نہیں وہ آسمان میں زندہ ہے، ان کی جگہ دوسرے کو اللہ مصلوب کر دیا، تو جھوٹے نمبر 1 ہیں، اب آپ کذاب آپ لوگ ہیں۔ ارے آپ لوگوں کو عالم دین کہوں یا پیجامہ کہوں، ہوا آئی تو کبھی ادھر اڑا کبھی ادھر اڑا، اندر پیجامہ ہو یا واقعی میں عالم دین ہو، رشتے میں ہم تمہارے کون ہیں؟ روحانی باپ ہیں۔ ہاں اگر تم جھوٹ بولو گے اور جھوٹ پہ اکڑو گے تو ہم تمہیں پیجامہ بھی بول سکتے ہیں بھائی۔ ہاں تھالی میں کے بیگن کبھی ادھر لڑک رہے کبھی ادھر لڑک رہے، بن پیندے کے لوٹے، کوئی ایمان ہے تمہارا؟ ہاں ارے ٹھہراؤ ہے تمہارے ایمان میں؟ کبھی ادھر لڑکا کبھی ادھر لڑکا، بن پیندے کے لوٹو، تھالی میں کے بیگنو، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولیں گے۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت چاہیے، ہاں ارے اتنے بیانات کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے، رات دن کام کرو، لیکن اب اپنی ثبوت بھی دو ایمان کے سچے ہونے کی، میری بیعت کر کے میرے ساتھ ہو کر۔ داڑھی رکھنے والے، عربی میں ماہر حضرات سب ٹھہر کے مجھ نوجوان ینگ مسیحا کو، ہاں الحمدللہ اللہ اکبر، بنا داڑھی کے بغیر عربی جاننے والے کے، اس کو آپ لوگ بیعت کریں گے تو کتنی شرمندگی ہوگی نا، آپ لوگوں کو شرم آتی ہے آپ کی بیعت کرنے کے لیے بھائی۔ یہی بولیں گے مگر کریں کیا؟ اللہ کی آزمائش شکار ہوئے، آزمائش کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ایسی آزمایا، آدم علیہ السلام کو مٹی کا بنایا اور بلا کے سجدہ کرو،
اب حکم اللہ دے رہا. شیطان بولا بھائی میں آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں؟ بھائی حکم اللہ کا ہے، کر دینا بس. اب حکم اللہ کا ہے، اتی اللہ اتی رسول، اللہ کے مسیح کو فالو کرنا. گھٹنوں کے بل برف کے پہاڑ پر چڑھ کے جانا پڑے بھی تو جا کے میری بیعت کرنا لازم ہے. اس میں ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ آئس ایج آ جائے گی. کیا ان قریب آئس ایج آنے والی ہے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ایسا سائنٹسٹ بول رہے ہیں. ایک فلم بھی بنایا ہے کہ اس کے اندر آئس ایج بتا دیا گیا ہے. ممکن ہے، اللہ عالم. تو کیا مہدی علیہ السلام کی بیعت کرو اور مہدی علیہ السلام کلین شیو ٹی شرٹ پہن کر، ارے بھائی میں اسلامک ڈریس پہ ہوں، ہاں میرے پیٹ کے اوپر سطر ہے، گھٹنوں کے نیچے ایک بالش تک میرا کپڑا ہے ماشاءاللہ سے، تو بنا کلین شیو ایسے رہوں گا تو میری بیعت تو کرنا پڑے گا نا. اور اوپر سے عرب بھی نہیں آتی، عربی کے الفاظ برابر ادا کرنا نہیں آتا، اب ایسے شخص کی کیسے بیعت کر رہے ہیں؟ تو بھائی ایک سوال آپ سے، اتنے عربی بولنے والے تھے آپ، اتنے ماہر تھے، اتنے دین کے پابند رہنے کے باوجود مسیح دجال کون ہے نہیں بتا سکے اور ظاہر نہیں ہوا آپ کے ذریعے. دعوت من الارض ظاہر نہیں ہوا آپ کے لیے. یاجوج ماجوج ظاہر نہیں ہوئے آپ کے لیے، نہیں بتا سکے آپ. سورہ نمل چونٹی کرتے رہے، حقیقت میں وہ پیفول نکلا، یعنی مور، یعنی پیکاک کی بیوی پیہن اور اس کے بچے پی چکس. ارے طاؤس بولتے ہیں بھائی عرب میں. کب بولنا شروع کرے طاؤس، کیا ہوا، یہ ہسٹری ہے. سعودی عرب میں اتنی گرمی کی وجہ سے مور وہاں پہ جیتے ہی نہیں. پہلی بات وہ امپورٹ کیے گئے انڈیا سے، فرعون کے پاس گئے، امپورٹ ہوئے، سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل میں امپورٹ ہوئے، پھر ان کو رکھا گیا. تو یہ معاملہ طاؤس بھی بولتے ہیں، ویسے کئی مغرور بھی بولتے ہیں، الگ الگ نام ہیں اس کے مور کے عرب میں. خود ببر شیر کے 500 نام ہیں عرب میں. ارسلان ہے، ارسلان شاید دوسرا ایرانی ہے، غضنفر ہے، ارسلان ہے، اسد ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، تقریباً 500 نام جو ہے بیان کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے نجم کے معنی سیتا کے بھی نکلے، یعنی پودے کے، اور ایک نجم کے معنی ستارے کے بھی نکلے. ابھی بھیا یہ کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، بولیں گے آپ. تو بھائی اتنے قابل ہو کر آپ مسیح دجال کون ہے ظاہر نہیں کر سکے. اتنے بڑے سائنٹسٹ میتھمیٹیشین ہو کر دنیا میں مسیح دجال کون ہے ثابت نہیں کر سکے، ظاہر نہیں کر سکے. دابت من الارض کون ہے ظاہر نہیں کر سکے. یاجوج ماجوج کون ہے ظاہر نہیں کر سکے. وہ آگ کون سی ہے ظاہر نہیں کر سکے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وقت 1500 سال آپ اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں بتا سکے. اور سورہ نمل سے مراد پیفول ہے، نہ کہ چونٹی نہیں بتا سکے. رسول اور نبی کا فرق نہیں بتا سکے. عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام رسول ہیں مگر نبی نہیں ہیں، یہ نہیں بتا سکے. تو بھائی یہ سب میں بتایا نا، تو آپ کا باپ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان، مان نہ مان میں تیرا زبردستی کا مہمان. کیا کریں، ماننا ہی پڑے گا. ارے ایسے کیسے بھائی، ہماری داڑھی تھی، جھالر تھے ہمارے کو اتنے بڑے. آپ کی جھالر نہیں، منافقت کی وجہ سے بول رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وہ الگ چیز ہے، ان کا حلیہ مبارک وہ الگ چیز ہے، کیونکہ وہ سچے نبی ہیں، وہ منافق نہیں. آپ لوگ جو منافق بنے ہوئے ہیں داڑھی جھالر کی طرح بنا لیے. ہاں، بیان اپنا جھوٹ فریب سے، زبان اپنی جھوٹ فریب کے ساتھ. کیوں؟ ارے بھائی جب ثبوت میں دے دیا، ثبوت میں آپ کو جب دیا کہ دعوت من الارض کے ثبوت دیا، تو پھر آپ داڑھی کا تو اپنی لحاظ کر لیجئے جو آپ کی بزرگی بیان کر رہی ہے. جھوٹ نہ بولیے. ہاں اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، پھر ہم آپ کی تعریف بھی بیان کریں گے کہ بھائی یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، جن کو میں گلے لگا کر مبارکباد بھی دیا تھا، دعا بھی کیا تھا، لیکن اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، وہ خود ملیشیا میں پناہ گزین ہیں، پناہ لے کر بیٹھے ہیں. تو پھر یہ لوگوں کو میں نے جب بیان کیا تو پھر یہ لوگ آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کیوں بھائی؟ ہاں، اتنی سب قابلیت رکھ کے بھی آپ مسیح دجال کون ہے نہیں معلوم کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو موقع نہیں دیا، نہ آپ لوگوں کو مسیحا بنایا.
تو اب تو پتہ چل گیا نا، عالم مفتی بن جانے سے کوئی مسیحا نہیں بن جاتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام عالم مفتی نہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسی، میں عیسیٰ ابن مریم جب پچھلے جنم میں آیا تب بھی ویسی. تو عالم و مفتیوں پہ بھاری پڑتا ہے اوتار اللہ تعالیٰ کا خاصیت. یہ ثبوت اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے نا. تو دیکھیے، آپ حق کا بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حق بیانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو میری بیعت کریے. میں جیسا بھی ہوں الحمدللہ اوریجنل ہوں، سچا ہوں، اللہ کا حکم ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کا نشان ہوں، آیت ہوں، اللہ کی ظاہر ہو رہا ہوں. آپ بولیں گے بھائی ہم کو شرم آتی ہے، ہمارے اتنے مرید ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی، کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، حاجی ہیں، عرب بھی ایسی بولتے ہیں کہ بس کیا کریں ہم. یہ سب مل کر اب آپ کی کلین شیف اوتار کی اور پینٹ شرٹ پہننے والے اوتار کی. بھائی پینٹ میں خود جو ہے نا ایک ڈیزائن کر رہا ہوں کہ پچھلا حصہ جو ہوتا ہے ہپس کے نیچے کا وہاں تک کہ تھوڑا سا وہ، میں خود اس کو پسند نہیں کرتا لیکن مجبوری میں چلتا ہے. لیکن ایک سطر جو ہے نا نہیں کلیئر ہونا چاہیے، تو وہ تو میں خود ڈیزائن کر رہا ہوں الحمدللہ انشاءاللہ. لیکن ٹی شرٹ، اب دیکھیے میں بیٹھا ہوں تو اسلامی ڈریس پہ ہوں. حج میں دیکھ لیجئے آپ، ننگے سر ہوتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا یہاں تک پہنے ہوتے ہیں سطر مرد کا، بمبی کے اوپر، پیٹ کے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے. تو وہ تو میں ہوں الحمدللہ، اس میں کیا گناہ ہے. تو کیسے بیعت کر لیں آپ کی جس کو برابر جو ہے. ارے بھائی اب بشارت ہی ایسی تھی کہ گمراہوں میں سے نکالے گا اللہ تعالیٰ مجھے، اور گمراہوں میں سے میں نکلا ہوں تو پھر پرابلم کیا ہے. آپ کو تو بیعت کرنا ہی پڑے گی نا، حکم الہی جو ہے. تو کیسا کر لیں بھائی. تو مطلب انا ہے، انا میں فنا ہو جاؤ گے. شیطان بھی ایسے ہی ہوا، گھمنڈ کرا، انا کرا تو فنا ہو گیا. مطلب ابھی تک تو جیوت ہے لیکن ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہے، وہی اس کی فنا ہے، جلے گا ہمیشہ. تو آزمائش تو ہو گئی. تو کیسا ایسے شخص کی بیعت کرے. تو بھائی نہیں بھائی، کم سے کم آپ ایک کام کریے، عربی سیکھ لیجئے. ہاں سیکھیں گے، کیوں نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ. تجوید سیکھ لیجئے، برابر سیکھیں گے انشاءاللہ. سکھائیے، ویلکم ویلکم. بھائی تلفظ سے بیان کریے، کریں گے سیکھ لیں گے انشاءاللہ. بھائی شریعت اسلام پوری سیکھ لیجئے، سیکھ لیں گے بھائی. یہ چیز پہلے سے موجود تھی، یہ تو سیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں نیکی اور پوچھ اب ہم بیعت کرتے ہیں آپ کی، کرنی پڑے گا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کے باپ کے باپ بھی اگر زندہ ہیں تم کو بھی کرنا پڑے گا، اور آپ کے پورے خاندان کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. کیا کروں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا. تو یہ کیسا مسیحا ہے بھائی، جیسا بھی ہے بھائی اللہ کا نشان ہے، برداشت کرو. میں اپنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظاہر کر رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ کا فضل ہے، حاذا من فضل ربی. بھائی آپ کو پاگل کہا گیا، جی آپ نے خود کہا پاگل ہے. ہاں بھائی تخیہ کرنا پڑتا، پاگل ہے. ہاں بھائی پاگل ہی ہوں میں. بے جو بولے آپ بھائی، ارے بالکل ابھی سے پاگل ہی ہے. پاگل کو کیا کریں گے آپ. پھر بعد میں بیان کرا میں پاگل نہیں، انٹیلیجنٹ ہوں، تو وہ یقین کرو نا. پھر بھائی ایسا شخص اپنے آپ کو پاگل بولا، اس کی بیعت کرے. پاگل میں نہیں بولا، بولنے لگوائے تو میں بولا ہوں، کیونکہ میں کرائم نہیں کرنا چاہتا تھا فردر. آلریڈی میں بہت لفڑوں میں پھنسا مار کے. اب میں کیوں بھائی، اچھی بات ہے. ہاں میں پاگل تھا. پاگل کو تم لوگ کیا کرتے ہو، تم بڑے شانے. ارے اللہ سے ڈرو، شرم کرو تھوڑی. مان نہ مان، میں کون، تمہارا زبردستی کا مہمان اسی لیے. تم بھی مہمان ہے دنیا میں، میں بھی مہمان. میرے کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے پلٹ کے. دنیا میں کچھ بھی کر لو، رہنا تو ہے نہیں. امتحان کی جگہ ہے، قید خانہ ہے، ریلیز ہو کے جانا ہے. کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن اللہ کا فضل ہے میرے مالک کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشان ظاہر کیے ہیں وہ سچے ہیں. میرے اللہ کا فضل ہے، میری خواہش اللہ پوری کرے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی، یعنی اوم کی، نرگنا برہما یعنی مہا وشنو کی بات ہو. ارے بھائی ہندوز کو اگنور نہ کرو، یہ بہت پیارے پیارے لوگ ہیں، یہ بہت ہی اہل کتاب لوگ ہیں بھائی. اللہ کے واسطے ان لوگوں کو جو ہے نا پلیز، یہ لوگوں کو آپ غلط نہ سمجھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو بھائی رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، نام ہے شہنشاہ. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہے، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں. جلی تو راکھ کہتے ہیں، نہیں، جلی تو آگ کہتے ہیں، بجھی کو راکھ کہتے ہیں، اور جس راکھ سے بارود بن جائے اسے وشوناتھ کہتے ہیں. وہ میں، یعنی میں مہدی علیہ السلام، یعنی بھگوان شیوا. سارا شہر ہم کو لائن کے نام سے جانتا ہے، یعنی نرسمہا، یعنی لائن مین، یعنی ببر شیر کہا گیا مسیحا کو بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں. لائن آف جوڈا، لائن آف یہودا، لہٰذا وہ ببر شیر میں ہوں، وہ رشتے میں تمہارا باپ بھی میں ہوں، کنگ آف دا کنگس اینڈ لارڈ آف دا لارڈس بھی میں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، رب المشرقین و مغربین کی قسم اللہ تعالیٰ کہتا ہے. مجھے بنا کر تو ظاہر کرا، لیکن ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی، لیکن عہدہ تو ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا تو عہدہ تو لگا ہوا ہے. رب المشرقین و مغربین، بے شک اللہ ہی سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، لیکن وہ مجھے کنگ آف دا کنگس اینڈ لارڈ آف دا لارڈس بنا کے ظاہر کر رہا ہے. اب کتنے لوگ قبول کرتے ہیں؟ قبول کریں گے تو حکومت قائم ہوگی، نہیں کریں گے تو پھر آپ جہنم میں جاؤ گے. ہم تو بری ہیں الزام سے، لہٰذا مان نہ مان میں تیرا مہمان. تو پھر ایکٹریس ثنا خان، آپ کے لیے یہ خاص میسج تھا. دیکھیے، ہم تو رشتے میں سب کے باپ ہیں، روحانی باپ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے عقد نہیں کر سکتے. عقد کرنے کے لیے بھی ہمیں اجازت ہے، کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا، وہ ساری شریعت اسلام موجود ہے. تو آپ ان طارق جمیل صاحب کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، یا طارق مسعود صاحب کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو، یا فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، یا یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا مجھ سے سپیریئر نہ سمجھیں. یہ سب میرے روحانی بچے ہیں، اور یہ سب کو بیعت کرنا لازم ہے میری. اب آپ کنگ سلمان لے لو سعودی عرب کے، یا سلطان آف برونی لے لو، یا ایران کے شاہ کو لے لو، یا پورے شیعہ حضرات کو لے لو، یا جو آرمی لگائے، مہدی آرمی، یا مہدی آ جاؤ، یا آخر الزماں مہدی آ جاؤ، یا امام الزماں، یا الاجل امام الزماں آ جاؤ. ان لوگوں نے جو غلطی کی ہے میں نے بیان کر دیا، دوسرے ویڈیوز دیکھیے. میں آ گیا بھائی، آ گیا، لیکن کوئی نہیں سن رہا. تو مجھے آخری امتی کہا گیا ہے. آخری امتی مطلب جھاگ کی طرح مسلمان تو بہت ہوں گے، مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، زینتیں مسجدوں میں لگی ہوں گی، سب کچھ، لیکن ایمان نہیں ہوگا. تو مجھے آخری امتی کہا گیا. میں پھر میرے بعد میرے ساتھ میرے بچے، پھر میرے اہلیہ، میرے بچے، پھر میرے ساتھ جو ساتھ ہوئے ہیں، ان کو امت معدودہ کہا گیا ہے. تو حدیث بھی آپ پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کو خاص طور سے تحقیق کرنا ہوگا. جو یہ لوگ اب تک کے پڑھاتے آئے ہیں، ان کی پڑھائی پڑھو گے آپ تو یہ جو آیات کبریٰ میں پڑھائے ہیں، یہ خود نہیں سمجھے تو کیا پڑھائیں گے؟ ان سے اللہ تعالیٰ راز رکھا تھا. وہ آیات کبریٰ میرے سے پڑھ کے کمپیئر کر کے دیکھنا ہوگا آپ کو، قرآن سے، حدیث سے، پورے کتابوں سے. تب آپ بولیں گے ہاں یہ سچ ہے. جو علماء دین سمجھے تھے، جو پڑھا رہے تھے، وہ صرف فیوچر کی بات تھی. جو پڑھا رہے تھے وہ ہو گئی، لیکن جو ہے یہ غلط نکلا، سچ کچھ اور نکلا. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی علماء دین سے اگر آپ پڑھیں گے آیات کبریٰ کیا ہیں، تو وہ بولیں گے کہ بھائی آیات کبریٰ، مسیح دجال کا آنا، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنا، مسیح دجال کا نکلنا، اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنا، دعوت من الارض کا نکلنا، 3 طرف زمین کا دھس جانا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور پھر جو ہے آگ کا نکلنا، پھر دھوئیں کا آنا، پھر سورج کا الٹا نکلنا، یہ صحیح ہے. تو ان سے اتنا تک انفارمیشن ٹھیک ہے. لیکن وہ کب ظاہر ہوئے، کون ہے، کیا ہے، کیسے ظاہر ہو رہے، کب ہو گیا وقت، وہ میں آگے بیان کروں گا. تو ان کو بھی سیکھنا پڑے گا. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں صحیح بول رہا ہوں نا؟ تو مجھ سے ہی سیکھنا پڑے گا نا؟ ہاں سیکھنا پڑے گا. ارے بھائی ایگو کو اپنے ختم کریے پلیز. اگر تھوڑی دیر کے لیے میں داڑھی رکھ لوں اور ابھی بولنا شروع کر دوں تو کیا مجھے مان لیں گے آپ فوری؟ ہاں، تب بھی آپ نہیں مانیں گے. تب بھی آپ کو جو ہے نا انفیریئر کو اپنے مطلب آپ جو ہے نا ایک قسم کا عجیب ایگو محسوس کریں گے، کیونکہ آپ میں منافقت ہے. اللہ کے نبی تو غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اس زمانے کے علماء دین فسادی ہوں گے، آسمان کے نیچے بندر اور خنزیر کی طرح ہوں گے، جو فساد لگائیں گے، جو لگا رہے ہیں آپ لوگ. ابھی اللہ کا فضل یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے بیانات جو ہے
यूट्यूब के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए ठीक है, वरना आप लोग जमा करके लोगों में फसाद लगाने के लिए बैठे हैं तो यानी फसादी बन गए हैं दुनिया में। किसी के खिलाफ फतवा दे दिया, कुछ भी दे दिया, अभी तो आप लोगों के ऊपर केसेस फाइल हो जाएंगे ऐसा करेंगे। खैर, मान ना मान, मैं कौन? आपका ज़बरदस्ती का मेहमान। आप भी खुद मेहमान, मैं भी मेहमान। तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अगर आप बोलेंगे नहीं भाई अभी मसीह दज्जाल नहीं आया, वो कहीं क़ैद है, वो जो है एक जजीरे में क़ैद है, तो फिर आप आदमी हो के पैजमा, हाँ? फिर बोलेंगे कि नहीं, मैं जनरल बोल रहा हूँ सबको, उलमा दीन कोई नहीं, सबको बोल रहा हूँ, नहीं भाई अभी ईसा इब्न मरियम आसमान पे चले गए ज़िंदा, वो उतरेंगे, उनकी जगह दूसरे को डाल दिया गया था, अभी वक्त नहीं आया। तो फिर झूठे नंबर एक कज़्ज़ाब हैं आप तहमत बांधने वाले हैं अल्लाह पर, अंबिया अलैहिस्सलाम पर। आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के दी गई हुई पेशगोयाँ गलत थी नबी के ज़रिए, जो नहीं हुई, नहीं होने वाली, और ख़यालों में बैठे हैं। तो लिहाजा आप कज़्ज़ाब हो जाएंगे, आप दुश्मन इस्लाम होंगे। नाम तो लेंगे इस्लाम का लेकिन काम करेंगे दुश्मन इस्लाम का। लिहाजा तौबा करिए और तहक़ीक़ करिए। मैं आ गया हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। समझ में आ रही बात? लिहाजा अल्लाह के नबी अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे, कुरान सच्चा। और याद रखिए, नौज़ुबिल्लाह जो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया, अल्लाह होने का दावा किया, नौज़ुबिल्लाह ये झूठा है, इल्ज़ाम है मेरे पे। आखिरी नबी मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। और कहते हैं कि गुस्ताख़ रसूल मैं नहीं, तुम लोग हो, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे, कुरान सच्चा, हदीस सच्चा, तायीद में बात कर रहा हूँ, और तुम लोग हो गुस्ताख, अंबिया अलैहिस्सलाम के, अल्लाह के रसूलों के गुस्ताख। तुम लोग कह रहे हो कि नहीं वो निशानियाँ पूरी नहीं हुई, अभी बहुत देर है, क्योंकि तुम जाहिल बने हो, तुम इनकार कर रहे हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम अब इतने मशगूल हो चुके हो अपने मामले में कि तुम मेरी बात को नहीं सुनना चाहते, मेरा पूरा वीडियो भी नहीं देखना चाहते। हाँ, शैतानी लोग बने हुए, पूरी शैतानी दुनिया बनी हुई, उसके अंदर मैं आया हूँ एक अपने फैमिली के साथ। नेग्लिजिबल पॉपुलेशन अगर आप देखें, कहाँ 750 करोड़ से ज़्यादा लोग, और कहाँ हम लोग 30 लोगों से, 30 लोग के बराबर। हाँ, 30 लोग। ज़रा गौर करिए, ये उम्मत मादूदा है और इसमें लोग शामिल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा सना खान, आपसे गुजारिश करता हूँ मैं कि आप मेरी अहलिया बन जाइए इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के वास्ते साथ हो जाइए। और याद रखिए, मैं सच्चा हूँ, अल्लाह पाक की कसम बिल्कुल सच्चा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।